سید و سادات فخر و سادات ایسی ہستی پر کہ جن پر سادات کو ناز ہے، مرشد کریم کو ناز ہے، قبلہ شیخ الحدیث صاحب کو ناز ہے۔ میری مراد استاد العلماء قبلہ سید امتیاز حسین شاہ صاحب آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی واز سے ہمیں نوازیں۔ مزے کی بات یہ ہے یہ جب یہ جامعہ میں پڑھتے تھے تو تشریف لاتے تھے کاظمی صاحب، تو جمعے سے پہلے 15-20 منٹ بیان کرتے تھے، گویا ان کی ابتدا بھی تقریر کی یہیں سے ہے۔ اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آل الطاهرين وأصحابه الراشدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ ذوق شوق عقیدت و احترام محبت و تعظیم سے آواز بلند پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیار سے پڑھیں الصلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ انتہائی عقیدت و انتہائی محبت، تعظیم، تکریم کے لائق نور چشم مصلح امت، جگر پارہ شیخ الحدیث، پروردہ آغوش ولایت، گل چمنستان آل بیت، نازش سادات، حضرت استاذ العلماء علامہ صاحبزادہ پیر سید انعام الحق شاہ صاحب ضیائی مد اللہ تعالی ذلہ العلی علینا بالعفو والعافیت والصحت والعزت واللطف والوقار۔ یادگار اسلاف استاذ العلماء محقق برطانیہ حضرت علامہ مولانا محمد ظفر محمود فراشوی صاحب زیدہ مجدہ پیکر اخلاص و محبت، پروردہ نگاہ ابو الخیر حضرت علامہ صاحبزادہ پیر خورشید احمد قادری صاحب زیدہ شرفہ محتمم جامع حاضہ، انتہائی عزت و تکریم کے لائق جمیع حضرات، علماء کرام، اساتذہ کرام، مدرسین، عاملین، منتظمین، عاشقین اور جملہ محبین، میں اپنی گفتگو کا آغاز کسی اور کلام سے کرنا چاہتا تھا، مگر چند محبان آل بیت اطہار نے زور سے اصرار کیا کہ گزشتہ سال آپ نے حضرت نصیر ملت کے کلام پر جو تضمین یہاں پیش کی تھی اور قبلہ استاذ گرامی کی طبیعت بڑی خوش ہوئی تھی، مرشد پاک موجود تھے، بڑی دعاؤں سے نوازا تھا، آج بھی آپ اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ آج بہت سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی توجہ بھی چاہوں گا اور ان سے دعا لیتے ہوئے میں اسی سے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت چراغ گوڑلا کا کلام تھا، جس کی جرت پر جہان
رنگ بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ تھوڑی پتلی کر دیں اس کی آواز۔ تو اس پر میں نے عرض کیا ہے مہک کلیوں کی گلوں کی گفتگو سجدے میں ہے، مہک کلیوں کی گلوں کی گفتگو سجدے میں ہے، شبنمی قطروں کی پاکی باوضو سجدے میں ہے، مہک کلیوں کی گلوں کی گفتگو سجدے میں ہے، شبنمی قطروں کی پاکی باوضو سجدے میں ہے، پتی پتی گل ستا کی دیکھ تو سجدے میں ہے، جس کی جرت پر جہانے رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے، جھومتے ہیں اس ادا پہ خود علی مرتضیٰ۔ راول پنڈی صدر میں جلسہ ہو رہا تھا، قبلہ استاد گرامی کی صدارت تھی، نصیر ملت کا خطاب تھا۔ انہوں نے کہا یہ بات مجمع میں کرنے کی نہیں ہوتی، مگر کبھی صاحب دل صاحب درد آل باطن میں سے کوئی بیٹھا ہو تو پھر بندہ بات کر دیتا ہے۔ حضور قبلہ شاہ صاحب کی وجہ سے میں یہ بات کر دیتا ہوں، فرماتا ہوں یہ کلام جب میں نے محفل مسالمہ میں پی ٹی وی پر پڑھا تو لاہور سے ایک شخص آیا، اس نے گولڈا شریف حاضری دی، میں ملاقات نہ ہو سکی، پھر چلا گیا لاہور سے فون کرتا ہے کہ میں آپ کا مرید نہیں ہوں، میں گولڈا شریف سے عقیدت اور نسبت ہی رکھتا ہوں، مریدی کا شرف نہیں رکھتا، میں صرف اس لیے آیا تھا ایک سلام بھی آپ کو پہنچانا تھا، ایک پیغام بھی آپ کو پہنچانا تھا۔ ان کا بتائیے کیا؟ فرمایا جس رات آپ نے ٹی وی پر یہ کلام پڑھا اسی رات میں سویا، میرا مقدر جاگا، میری آنکھ لگی، شہید کربلا کی زیارت نصیب ہوئی، مسجد کوفہ کے ممبر پر آپ تشریف فرمائے ہیں اور ہر طرف ڈھیر لگے ہوئے ہیں کاغذوں کے، تو اس اوپر والے ڈھیر سے کاغذ اٹھا کر مجھے فرماتے ہیں کہ اس سال میرے نانا جان کے امتیوں نے میری بارگاہ میں جو نذرانہ منقبت و سلام بھیجا ہے وہ سارا میری بارگاہ میں پہنچا ہے، میں ملاحظہ کر رہا ہوں۔ فرمایا حضور کوئی عطا ہو جائے تو آپ نے ڈھیر کے اوپر سے ایک کاغذ اٹھایا اور فرمایا کہ اس سال جس کو میں نے پہلا نمبر دیا ہے وہ یہ والا سلام ہے۔ انہوں نے کہا حضور یہ کون خوش قسمت ہے جس نے یہ سلام لکھا ہے؟ تو کہتے ہیں امام علی مقام نے فرمایا کہ میرے نانا جان کے غلاموں کا ایک ملک ہے پاکستان، اس کا ایک شہر ہے اسلام آباد، اس میں ایک بستی ہے گولڑا، وہاں میرے علی کے پوتے نصیر الدین نصیر نے یہ سلام میری بارگاہ میں پیش کیا۔ حق نصیر۔ اور سنیے فرماتے ہیں جب یہ کلام پیش کیا تو وہ کہنا نصیر الدین کے پاس جاؤ، میرا سلام بھی کہہ دینا اور یہ پیغام بھی کہہ دینا کہ یہ شعر تیرے کلام میں یہ شہید کربلا کو بھی بڑا پسند آیا ہے اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا ہے۔ وہ شعر میں سناتا ہوں ان کا، اس پر میرے مصرے جھومتے ہیں اس ادا پہ خود علی مرتضیٰ، جھومتے ہیں اس ادا پہ خود علی مرتضیٰ، ایسی جرت خلق نے دیکھی نہیں ہے باخدا، جھومتے ہیں اس ادا پہ خود علی مرتضیٰ، ایسی جرت خلق نے دیکھی نہیں ہے باخدا، آج تک بھولی نہیں ہے وہ عبادت کربلا، اللہ اللہ وہ تیرا سجدہ شفیع مصطفیٰ، اللہ اللہ وہ تیرا سجدہ شفیع مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں۔ پیار سے بولے، محبت سے بولے، محبت سے بولے۔ اور خاندان مصطفیٰ پہ وقت کیسا آ پڑا، لشکر جرار معصوموں کے جھرمٹ سے لڑا، بھوکا پیاسا اور تنہا وقت بھی کتنا کڑا، کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا، کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے، تیرے نانا کی نبوت اور رسالت پر سلام، جن کو اللہ نے زبان دی ہے بولنے کے لیے وہ بولیں، تیرے نانا کی نبوت اور رسالت پر سلام، باپ کی ماں کی شجاعت اور طہارت پر سلام، باپ کی ماں کی شجاعت اور طہارت پر سلام، کربلا میں جو کرائی کربلا میں
جو کرائی اس امامت پر سلام، ابن زارا اس تیری شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں۔ حسینیت 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 حسینیت۔ کربلا کی ریت پر دکھلا گئی احمد کی آل، کربلا کی ریت پر دکھلا گئی احمد کی آل، ایسی جرت ایسی ہمت پھر دکھانی ہے بحال، پھر دکھانی ہے محال، تاریخ عالم ڈھونڈ کر لا نہ سکے ایسی مثال، سر کو سجدے میں کٹا کے کہ گیا زہرا کا لال، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے۔ اور یہ حضرت میں توجہ چاہوں گا اپنے استادوں کی اور حضرت کی اور سارے اہل علم کی، کہ کربلا میں جس نے پہنا خود شہادت کا لباس، کربلا میں جس نے پہنا خود شہادت کا لباس، جس کو تڑپا نہ سکی سے روز کی بھوک و پیاس، کوئی خود کو نہ کرے اس کی عبادت پر قیاس، بانیاز بندگی اللہ کا ایک عبد خاص، حسب حکم فعبدو ہو واسجدو سجدے میں ہے، حسب حکم بانیاز بندگی اللہ کا ایک عبد خاص، حسب حکم فعبدو ہو واسجدو سجدے میں ہے۔ اور رائے حق حب حسینی جا رہا ہے تو کدھر، رائے حق حب حسینی جا رہا ہے تو کدھر، اس طرف مرضی خدا کی میرے مولا ہیں جدھر، اس طرف مرضی خدا کی میرے مولا ہیں جدھر، کربلا یہ کہہ رہی ہے ایک دیکھ، کربلا یہ کہہ رہی ہے ایک لمحہ دیکھ ادھر، جانب کعبہ جھکا مولود کعبہ کا پسر، جانب کعبہ جھکا مولود کعبہ کا پسر، قبلہ رو ہو کر حسین قبلہ رو سجدے میں ہے۔ اور میں مقطع عرض کرتا ہوں، ابن حیدر کا مقام عشق بتلائے نصیر، ابن حیدر کا مقام عشق بتلائے نصیر، ان کی نسبت کے تصدق ادب میں چھائے نصیر، ان کی نسبت کے تصدق ادب میں چھائے نصیر، بزم شبیری میں سید آج یاد آئے نصیر، بزم شبیری میں سید آج یاد آئے نصیر، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے۔ دیکھو یہ آل بیت اطہار کی انفرادیت ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت سے پیار بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ عقیدتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور آگے بڑھ کر کہوں ہر نسبت کی تعظیم بھی کرتے ہیں، تکریم بھی کرتے ہیں، توقیر بھی کرتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، عقیدت بھی رکھتے ہیں، الفت بھی رکھتے ہیں، چاہت بھی رکھتے ہیں، ان سے وفا بھی رکھتے ہیں، اس نسبت کا حیا بھی رکھتے ہیں، امام الانبیاء کی ہر نسبت کا احترام بھی کرتے ہیں اور جھک کر اسے عقیدتوں کا سلام بھی کرتے ہیں۔ ابتدا میں اتنی بات میں عرض کروں، ہم اس چوکھٹ کو بھی سلام کرتے ہیں جس جگہ حضور سیرا باندھ کر گئے، حضور سیرا باندھ کر گئے سیدہ عائشہ کی ڈولی لینے کے لیے۔ اگر آپ سمجھیں اس بات پہ، ہم اس چوکھٹ کا بھی حیا کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں جہاں حضور کی بارات گئی، اور اس چوکھٹ پر بھی سلام کرتے ہیں جہاں بارات حضور کی چوکھٹ پر۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں، جس نے نبی کو کندھوں پر اٹھایا اس کو بھی سلام کرتے ہیں، اور جن کو نبی نے کندھوں پر اٹھایا ان کو بھی سلام کرتے ہیں۔ مگر آج چونکہ ذکر ہے امام علی مقام کا، آج نیاز مندی ہے آل بیت کی بارگاہ میں، اور آج خاص وہ رات ہے کہ ہر طرف رحمتوں کی برسات ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، جتنی بھی طاغوتی قوتیں ہیں، ابلیسی فکر ہے، شیطانی سوچ ہے، ان کا اجتماع ہوا، سر جوڑے بیٹھ گئے، میٹنگ ہوئی، ان کا کہ ایسا کوشش کرو، کوئی کوشش کرو، حل ڈھونڈو کہ ذکر حسین ختم ہو جائے۔ اگر ختم نہیں ہوتا پہلے تو کوشش کرو یہ مٹایا جا سکے، اگر مٹ نہیں سکتا پھر کوشش کرو گھٹایا جا سکے۔
اگر گھٹ نہیں سکتا پھر کوشش کرو کہ اس کو دبایا جا سکے. تو پھر استاد فطرت کی آواز آئی، حقیقت زمانہ ان پر آشکار ہوئی. ان کا اس ذکر کو تمہاری میٹنگ دری کی دری رہ جائے گی، تمہارے پروپیگنڈے دم توڑ جائیں گے، تمہاری نجس سوچ ختم ہو جائے گی، یزیدی فکر پاش پاش ہو جائے گی، یہ شمر کی یہ سارے تخیلات ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. حسین کا ذکر نہ مٹ سکتا ہے، نہ گھٹ سکتا ہے، نہ کم ہو سکتا ہے، نہ گھٹایا جا سکتا ہے، نہ مٹایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی چھپایا جا سکتا ہے. اس لیے کہ اگر حسین کا ذکر، توجہ سے سنیے گا، اگر حسین کا ذکر اپنا ذکر ہوتا، حسین کا خیال اپنا خیال ہوتا، حسین کا نام اپنا نام ہوتا، حسین کی فکر اپنی فکر ہوتی، حسین کی بات اپنی بات ہوتی، حسین کا خطاب اپنا خطاب ہوتا، حسین کی سوچ اپنی سوچ ہوتی، تو پھر شاید اس کو چھپایا جا سکتا ہو، گھٹایا جا سکتا ہو، یا نعوذ باللہ مٹایا جا سکتا ہو. مگر اس کے بارے میں مٹانے کا خیال کرنے سے پہلے در مصطفیٰ پر دستک دے کر اتنی بات ضرور سن لینا کہ میں وہاں سے جواز آتی ہے، حسین منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، تب حسین مجھ سے، میں حسین سے. گویا حسین کی فکر رسول ہے، حسین کا طرز رسول ہے، حسین کی ادائے رسول ہے، حسین کا حسن حقیقت میں حسن رسول ہے، حسین کی گفتگو حقیقت میں گفتگو رسول ہے، حسین کا چہرہ حقیقت میں جمال پیغمبر کا آئینہ دار ہے. تو امام الانبیاء حسین کا ذکر حقیقت میں ذکر رسول، حسین کی فکر رسول، حسین کی بات رسول، حسین کا قول رسول. اس لیے حسین انا من الحسین، حسین مصطفیٰ سے ہے، حسین کا وجود مصطفیٰ سے ہے، حسین کی ادا مصطفیٰ سے ہے، حسین کا جمال مصطفیٰ سے ہے، حسین کی وفا مصطفیٰ سے ہے، حسین کی سخا مصطفیٰ سے ہے، حسین کے آبرو مصطفیٰ سے ہے، حسین کی تعظیم مصطفیٰ سے ہے، حسین کی تکریم مصطفیٰ سے ہے، تقدیس و تطہیر مصطفیٰ سے ہے. اور ذکر حسین حقیقت میں ذکر مصطفیٰ ہے، اور ذکر مصطفیٰ وہ ہے جس ذکر کو اس دور کا یزید نہ مٹا سکا، تو ذکر کو اس دور کا کوئی پلید بھی نہیں مٹا سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین. اب بے شک کھول کے کہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. استادوں سے ہم نے پڑھا ہے، ہم نے تو ضیاء العلوم میں آنکھ کھولی ہے، نعرہ غوثیہ پر یا غوث اعظم کہنا سیکھا ہے. اگر بیٹے کا نعرہ لگایا جا سکتا ہے تو دادا کا نعرہ کیوں نہیں لگایا؟ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبت رکھنے والوں، ایک بات میں جو آیہ مبارکہ پڑھی، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہاں ایسے بزرگان دین اور علماء بیٹھے ہیں جن پر علم اور تدریس ناز اور فخر کرتی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. رب کی عبادت ایسے کرو، ایسے بندگی کرو تمہارے پاس یقین آ جائے، یقین کی منزل نصیب ہو جائے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تفسیر عباس میں کہ یأتیک الیقین ای الموت، اس طرح تم اللہ کی عبادت کرو کہ تم عبادت میں ہو، تمہیں یار کا بلاوا آ جائے، تمہیں وہاں سے بلاوا آ جائے، واپسی کا سندیش آ جائے، واپسی کا بلاوا آ جائے. تو ہر ایک نے عبادت کی، مگر اس عبادت کا مظہر ہمیں کربلا میں نبی کا نواسہ نظر آتا ہے. ہر ایک کی عبادت کو سلام، ہر ایک کی ریاضت کو سلام، ہر ایک کی تقوی کو سلام. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا سلام. اور دیکھو بندے تو بندے ہیں، فرشتے بھی یہ یا کرتے ہیں حضور کی نسبت. اور محبت سے بولیں. اسی میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یہی اسی یکم محرم کو نا حضرت امیر المومنین، امام المتقین، راحت العاشقین، مراد مصطفیٰ سبحان اللہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی گزرا ہے، جس کو رسول اللہ نے مانگا ہے حق سے، حضور نے مانگا ہے حق سے. اور جب دعا کی یا اللہ اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، وہیں آگے حدیث میں یہ بھی ہے کانا احب الیہ
اور خانہ حب الیہ عمر ہو، حضور نے اپنا فیصلہ سنا دیا، یا اللہ میں تو عمر کو پسند کر چکا ہوں، تیری مرضی ہے، تو جسے پسند کر دے۔ تو پھر وہاں سے بھی جواب آیا ہوگا، اے میرے محبوب جس کے پر تیری نگاہ انتخاب پڑ چکی ہے اسی پر ہماری بھی نگاہ۔ سبحان اللہ۔ خدا و مصطفیٰ کی پسند ہے فاروق اعظم۔ میں ایک بات کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، بات یہ سمجھانا چاہتا کہ جو ہی یہ حدیث پاک مشہور ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، مستدرک الحاکم میں بھی ہے، عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں۔ ادھر عمر اسلام لائے، ادھر جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر پیغام کیا دیا۔ حضور نے فرمایا جبریل کیوں آئے ہو؟ ابھی تو عمر اسلام لایا ہے اور نعرہ تکبیر کی یہ نورانی صدا ابھی بقر کی وادیوں میں گونج رہی ہے۔ فرمایا حضور یہی تو پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔ کیا؟ فرمایا لقد اسلم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، لقد استبشر آل السماء باسلام عمر۔ فرمایا آپ یہ بات بتانے آیا ہوں، راز سمجھانے آیا ہوں، پردہ اٹھانے آیا ہوں کہ آپ کے عمر نے کلمہ پڑھا ہے، عمر نے اسلام قبول کیا ہے، ایمان میں داخل ہوا ہے، آپ کے دامن سے وابستہ ہوا ہے۔ عمر کے اسلام لانے پر ادھر فرش پہ آپ کے غلام نعرے لگا رہے ہیں اور عرش پر اللہ کے فرشتے نعرے لگا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اچھا میں صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ یہ نسبت، یہ صحبت رسول کی نسبت ہے نا، صحبت رسول کی نسبت، فرشتے نعرے لگاتے ہیں، اس نسبت کا حیا ہے۔ میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، صرف اتنی بات ہے کہ نبی کی صحبت کی نسبت کا حیا فرشتے کرتے ہیں، فرشتے سارے پاک ہیں، اس نسبت کا حیا پلیدوں کو نہیں ہوتا، پاکوں کو ہی ہوتا۔ اور جس طرح صحبت رسول کا حیا بھی پاکوں کو ہے، اس طرح نسب رسول کا حیا بھی پاکوں کو ہے۔ یہ پلیدوں کا کام نہیں ہے، پاکوں کا کام ہے۔ وہاں فرشتے نعرے لگاتے ہیں تو یہاں فرشتے جھولے جھلاتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں فرشتے چکیاں پیستے ہیں، جھولے جھلاتے ہیں، تاکہ زمانے کو پتا چل جائے کہ حسین کو راضی کرنا، خوش کرنا، آل محمد کی خدمت کرنا یہ بدعت نہیں ہے، یہ پاکوں کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی، اچھا سجدہ 1 منٹ کا، 2 منٹ کا، 3 منٹ کا، 4 منٹ، 5 کا، 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ ایک نماز سے دوسری نماز کا بہت ہوا، عشاء کی نماز پڑھو، سجدے میں ہو جاؤ، فجر تک سجدہ ہوگا، اس کے اس لیے اللہ اکبر کی آواز آئے گی، پھر قیام کے لیے اٹھنا پڑے گا۔ اس سے لمبا سجدہ تو نہیں، مگر ایک سجدہ اتنا لمبا ہے جس کے صدقے اللہ سب سجدوں کا بھرم رکھتا ہے۔ یہاں روکے کیوں؟ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس لیے کہ کتاب الحج میں ہے کہ ایک شخص نے احرام باندھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں حج کرنے کے لیے، اونٹنی سے گرا، شہادت ہو گئی۔ میرے آقا نے چاہت فرمایا اس کو اسی حالت میں دفن کر دو۔ کیوں؟ یاتی یوم القیامت ملبیہ، یہ کب قیامت والے دن آئے گا، اس وقت بھی لبیک کی صدائیں لگاتا ہوا آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر بات آپ کو سمجھ آ گئی تو احرام کے دن ہوتے ہیں احرام کھولنے کے، اس کا احرام کھلا نہیں، قیامت تک حج میں ہے، قیامت تک حج میں ہے، حالت احرام میں ہے۔ تو پھر اس حدیث کی روشنی میں میں ببانگ دول کہہ سکتا ہوں، سند بنا کر، تفریح بٹھا کر، دلیل دے کر میں اس کو پر استدلال کر سکتا ہوں، بطور استشہاد پیش کر سکتا ہوں۔ اگر وہ حج کرنے والا ہمیں حج میں چلا جائے، احرام میں چلا جائے، آج تک حج میں ہے، قیامت وہ احرام باندھ کر اٹھے گا تو پھر جس سر کو لوگوں نے جھکتے ہوئے دیکھا، اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، سر کو جھکتے ہوئے دیکھا، اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، جھکتے ہوئے دیکھا، اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، تو پھر میرا ایمان ہے کربلا کے شاہ سوار کی بارگاہ میں نیاز مندی پیش کرتا ہوں کہ کوئی قیامت کو کس حال میں اٹھے گا، کس حال میں اٹھے گا، کوئی کس حال میں اٹھے گا، حسین قیامت کو بھی کربلا کی سرزمین سے سجدے کی صورت میں اٹھے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے وہ سجدہ اتنا طویل ہے، وہ سجدہ اتنا لمبا ہے، تو لو چشمے فلک نے جھکتے دیکھا، اٹھتے نہیں دیکھا۔ میں استادوں سے دعا لینے کے لیے اعلان کر رہا ہوں کہ حسین ابن علی کی
نیاز جاری ہے، حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، خدا کے دین کی عمر دراز جاری ہے۔ سجدے میں سر رکھ کے نہ اٹھایا حسین نے، میرے حسین کی اب بھی نماز جاری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت 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 حسینیت۔ طبرانی اور مستدرک کی روایت ہے، میں کوشش کرتا ہوں میں اسی حدیث پر بات ختم کر دوں، اس لیے کہ بزرگ ہستیاں تشریف فرمائے ہیں، ان سے ہم نے اکتساب علم فیض کرنا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دخلت علی رسول اللہ، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور کی چوکھٹ پر حاضر ہوا، وَرَأَيْتُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَلْعَبَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ فِي خِجْرِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أَتُحِبُّهُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم كَيْفَ لَا أُحِبُّهُمَا وَمَا خَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا أَشُمُّهُمَا وَكَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری یہ قوم کی ایک بات ہے، میں اصلاح کے طور پہ ہوں، حضرت علامہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اہل سنت کے عروج کا دور کون سا ہوگا، تو بڑے دھیمے لہجے میں پان چباتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اہل سنت کے عروج کا دور وہ ہوگا جب ہمارے جلسوں کے شرکاء حضرت میاں محمد صاحب کے کلام سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ کے کلام پر ذوق اظہار کریں گے۔ اس بات پر آپ غور فرمائیں، جاتے ہوئے تنہائی میں آپ ضرور غور فرمائیے گا اس پر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری حاضر ہوئے، یہ وہ صحابی ہیں، یہ وہی صحابی ہیں جو اندر روتے رہے اور رو کے عرض کر رہے ہیں، رو کے عرض کر رہے ہیں۔ ہے بات یہ آپ نے سنی ہوئی، مگر میں پھر ذوق دوبالا کرنا چاہتا ہوں۔ رو کے مسلح پہ آنسو بہا کے کہہ رہے ہیں، لوگ دروازے کھول کر انتظار کر رہے ہیں، مگر کئیوں کے دروازے کھلے تھے۔ عبداللہ بن ابی نے بھی دروازہ کھولا تھا، دروازے کھلے تھے، دل بند تھا۔ کئیوں کے دروازے کھلے تھے، دل بند تھا، ان کا دروازے پر پردہ مگر دل کھلا۔ رو کے کہتے ہیں اج عرشیا چما پیر تنڈے لب کھولوے سن جدا توں آسیں میری دل دی ماندڑی کوٹھڑی دے در کھولوے سن جدا توں آسیں جے گزری رات میں اجڑی دی دکھ بھولوے سن جدا توں آسیں غلام فریدہ میں کوچی کملی نوں لگ مولوے سن جدا توں آسیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ وہی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ میں آئے، میرے استاد گرامی تشریف فرمائے، یہ اس موقع پر ایک شعر پڑھا کرتے ہیں، اور یہ میں نے سنا بھی ان سے پہلے، سیکھا بھی ان سے، یاد بھی انہیں سے کیا کہ امروز شاہ شاہ مہمان شدست مارا، امروز شاہ شاہ مہمان شدست مارا، امروز شاہ شاہ مہمان شدست مارا، جبریل با ملائک درباں شدست مارا۔ جبریل کہ زاہد صاحب آپ تو اس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، جب کسی کو بلانا ہو پروٹوکول پہلے ہوتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کا پروٹوکول دیکھو، آج نبی نے آنا ہے، جبریل سارے فرشتوں کے ساتھ پروٹوکول اور گارڈ آف آنر پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ جو جبریل بار بار آتا ہے، بانے بانے سے آتا ہے، 24,000 مرتبہ جو چکر لگانے والا جبریل ہے، کیوں آتا ہے؟ ایک پنجابی شاعر نے بڑی ترجمانی کی ہے، امام زرقانی کی بات اپنی جگہ، علامہ عینی کا کلام اپنی جگہ، مگر پنجابی شاعر اپنے ذوق کی ترجمانی کرتا ہے، کہتے ہیں بھئی بھئی کے اظہار کے لیے بار بار نہیں آتا، حضور کے دیدار کے لیے بار بار آتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری چولی وچ دانے میں بازار چلیاں، میری چولی وچ دانے میں بازار چلیاں، کر کے ہٹی دا بہانا ویکھن یار چلیاں۔ اچھا فرماتے حضور کے پاس آئے، اچھا دیکھو جو بھی مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، میں تو اپنے مرشد کریم استاد کریم کی میت میں حاضر ہوا، گنبد خضرا نظر آئے بندہ اور کسی طرف دیکھتا ہی نہیں، جالی مبارک نظر آئے تو بندہ کسی طرف دیکھتا ہی نہیں،
رو رو کے کہتا ہے، رو رو کے کہتا ہے تیرے شعر کو آمن جی آدھا بے پرو سے سنجوک کے تھا، تیرے شعر دی پاک فضاواں کے تھا اجڑے پجڑے لوک کے تھا، میرے لب تقبیل دے قابل نہیں نالے نتھر دی نوک کے تھا، اتھا سکدے نے جامی وانگ زفر اسا منہ کا لے تینڈی جھوک کے تھا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی۔ اچھا آئے حضور کے دخلت علی رسول اللہ رأیت الحسن والحسین، آیا حضور کے پاس دیکھا حسنین کریمین طیبین طاہرین راکعین ساجدین امامین نیرین زائرین باہرین قمرین منیرین شمسین، سبحان اللہ۔ ان کو دیکھا حسنین کریمین مسجد میں بھی حسنین کو دیکھا، آئے حضور کے پاس دیکھا حسن حسین کو۔ اچھا بات بلا تشبیہ و مثال بات سمجھانا چاہوں، اگر کوئی طالب علم اپنے مرشد کریم حضرت حضور قبلہ عالم پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کے پاس جائے، یا میں جاؤں اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے اور ان کے سامنے نور چشمے استاد العلماء صاحبزادہ سید ضیاء الدین شاہ سلطان پوری وہ کھیل رہے ہوں، استاد جی ان کو دیکھ رہے ہوں، تو ہم مرشد کو دیکھیں اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے جہاں محبوب کی نظریں ہوں بندے کی نظریں وہی ہوتی ہیں۔ سمجھے وہ بات یہ نہیں سمجھے؟ اس مثال دے کر اس کا مطلب یہ ہے کہ آئے حضور کی بارگاہ میں یہ اپنے محبوب کو دیکھنے آئے اور حضور اپنے محبوبوں کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور اپنے محبوبوں کو دیکھ رہے ہیں، حضور اپنے محبوبوں کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ فرمایا میں حسن حسین کو اس لیے دیکھنا شروع ہو گیا میرے مصطفیٰ بھی ان کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک یاد رکھنا، حسن حسین کے بارے میں جو بغض رکھتا ہے اتنا خیال رکھنا رسول اللہ کی نظریں انہی پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور کی نظر میں وہی آئے گا جو حسن حسین کی بارگاہ میں نیاز مندی پیش کرے گا، نوکری پیش کرے گا۔ حضور کی نظریں وہاں ہیں اور حضور اپنے آل کی رضا دیکھتے ہیں۔ میرا ایک ربائی ہے، جھپا و تحقیق نہ تدریسی کو لا دیکھیں گے، علم و تحقیق نہ منصب و جا دیکھیں گے، لازم ہے کہ ماں قبل شفاعت سے تیری محبوب بھی زہرا کی رضا دیکھیں گے۔ حسنین کریمین کو فرمایا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ تحبوہما، حضور آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ اچھا اگلی بات سنیے، فرمایا کیف لا احبوہما، میں کیسے ان سے محبت نہ کروں، ہماری خانہ تایا، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا ترمذی شریف کی حدیث اپنی جگہ، وہ بھی اپنی جگہ، اس پر میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہوں گا بزرگوں سے دعا لینے کے لیے کہ حضور نے فرمایا ہماری خانہ تایا، یہ میرے پھول ہیں، یہ میرے پھول ہیں۔ تو بھئی ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ پھول چنبیلی کا ہو تو خوشبو بھی چنبیلی کی آتی ہے، سبحان اللہ۔ پھول چنبیلی کا ہو، پھول چنبیلی کا ہو خوشبو چنبیلی کی آتی ہے، پھول گلاب کا ہو خوشبو بھی اس میں گلاب کی آتی ہے، پھول موتیا کا ہو خوشبو بھی اس میں موتیا کی آتی ہے۔ تو یہ بات تو آپ اسلام آباد والوں سمجھتے ہو، پنڈی والوں جانتے ہو، جس کا پھول ہو خوشبو بھی اسی کی، گلاب کے پھول میں گلاب کی خوشبو، چنبیلی کے پھول میں چنبیلی کی خوشبو، موتیا کے پھول میں موتیا کی خوشبو، تو رسول کے پھولوں میں خوشبو بھی تو رسول کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت۔ اچھا وقت بہت تھوڑا ہے، میں آپ کے اداروں پر آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر وقت بہت تھوڑا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ویسے نہیں کہا، بے پر کی بات نہیں کی، انہوں نے سچ کہا تھا۔ سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، پھول دہن پھول سکن پھول بدن پھول، دل کا بھی ہمارے تو لائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوئی مہان پھول، تنتانو لبو زلفو رخی چھا کے فدائی، اے لال یمن دریدن مشک ختن پھول، او پارے گناہ سے نہ خجل دوشی عزیزاں للہ میری ناش کر، اے جان چمن پھول۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا کلی جس میں حسین اور حسن، حسین نبی۔ اچھا اگر دوسرا میں جملہ یہ کہہ دوں
تو بھئی کوئی حضور سونگتے ان کو تھے مگر خوشبو اپنی ہی سونگتے تھے، حضور خوشبو اپنی سونگتے تھے۔ اچھا کسی کو یہ بھی اچھا اتنا بھی ہے کہ ان کو اشمہما، اور دوسری بات جو ترمذی کیا کہ کان النبی یشمہما و یزمہما، میں نے جو اپنے استاذ کریم سے یہ گلستان میں علی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم سے جو ضیائیہ لنگر کھا کر دو چار لفظ پڑھے ہیں یا نوکری کی ہے اس در کی اپنے مرشد کا صدقہ، میں تو اتنا سمجھا ہوں، آپ اہل علم تشریف فرمائیں، آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے اور سمجھدار ہیں، اگر میں غلطی کروں گا تو تازی تازی آپ صرف پڑھنے والے ہیں، آپ میری اصلاح کر دیں گے۔ میں نے آپ جیسے علماء سے سنا ہے کہ فعل مضارع پر جب کانا یکونوں کی گردان داخل ہو جائے وہ فعل مضارع نہیں رہتا، وہ ماضی استمراری ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہے؟ میں نے ٹھیک سنا جی؟ استمرار ماضی استمراری جس کو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کہتے ہیں کہ فعل ماضی، یعنی اچھا اس کا اگر ترجمہ میں یہ کروں دوام چاہیے، استمرار چاہیے، without of any distance, without of any disconnection۔ میں انگلش غلط بول دوں تو حضرت میری اصلاح فرما دیں گے، مگر بھائی ہم پنڈی والوں پہ تو تھوڑا تھوڑا روب جھاڑ سکتے ہیں، برطانیہ والوں پہ تو روب نہیں جھاڑ سکتے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ حضرت نصیر ملت کا مجھے ایک مائیہ بھی یاد آتا، کسی نے پوچھا حضرت آپ نے انگلش میں بھی کبھی لکھا؟ فرمایا ایک لکھا ہے، لکھا ہے، لندن میں بیٹھا ہوا تھا، سب نے کہا شاہ جی انگلش میں بھی ہو جائے، میں نے کہا یار میرا شعبہ نہیں ہے کہ نہیں ایک ہو جائے، پھر میں ایک مائیہ لکھیا، سونے دی ایٹ مائیہ، سونے دی ایٹ مائیہ، I am not everything, you are very fit مائیہ۔ اب فعل مضارع یزم فعل مضارع یشم فعل مضارع، اس پر کانا یشمہما و یزمہما۔ اب اگر آپ ریلیکس ہو گئے توجہ میری طرف، کانا یشمہما، دوام چاہیے، استمرار چاہیے، لگاتار کنٹینیو ایک بات کا ہونا اور پایا جانا، یعنی اس کا ترجمہ پھر یہ بن سکتا ہے کہ کبھی ایسا ہوا نہیں حسن حسین آئے ہو اور نبی نے سونگا نہ ہو، آئے کبھی ایسا ہوا نہیں حسن حسین آئے ہو اور نبی نے سینے لگایا نہ ہو۔ تیرا میرا بچہ، اکثر جملہ میں بولتا ہوں احساس دلانے کے لیے، گلی میں کھیلے، خاک پہ کھیلے، کارپٹ پہ کھیلے، گھاس پہ کھیلے، ٹائل پہ کھیلے، ماربل پہ کھیلے، مٹی پہ کھیلے، کارپٹ پہ کھیلے، صوفے پہ کھیلے، میٹرس پہ کھیلے، اس سے آگے اوقات نہیں ہے۔ علی کے بچوں کی اپنے بچوں کے ساتھ برابری نہ کرو، زارا کے لالوں کی، کربلا والوں کی، مصطفیٰ والوں کی، مصطفیٰ کے نونہالوں کی اپنے ساتھ برابری نہ کرو، ان کا کھیلنے کا بھی یہ مقام نہیں۔ آپ کہیں گے تو پھر کیا مقام ہے؟ تو میں کہوں گا کہ وہ مٹی پر گھاس پر نہیں کھیلتے، صوفے میٹر سٹائل پر چپس پر نہیں کھیلتے۔ آپ کہیں گے شاہ جی کھیلتے کہاں ہیں؟ تو میں سینہ تان کر یہ کہہ سکتا ہوں، بری امام کا فیض لے کر، گولڑے کے تاجدار کی نظر لے کر، سلطان پور کے سردار کی دعا لے کر کہ وہ کھیلنے پہ آئیں تو کبھی مدینے میں کھیلتے ہیں، کبھی محمد کے سینے پہ کھیلتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ اچھا اختصار کی طرف میں بڑھتے ہوئے یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جب بھی آئے حضور نے سونگا سینے سے لگایا، اب ہمیشہ اگر سینے سے لگایا دوام ہے، استمرار ہے، پھر ہر ایک فیض تو سینے مصطفیٰ سے جاری ہوتا ہے۔ علم و سینے سے، علم و سینے سے، زہد و سینے سے، تقوی و سینے سے، صداقت و سینے سے، عدالت و سینے سے، شجاعت و سینے سے، طہارت و سینے سے، شجاعت و سینے سے، عرفان و سینے سے، زہد و وہاں سے، سخا وہاں سے، وفا وہاں سے، تعظیم وہاں سے، تکریم وہاں سے، تقدیس وہاں سے، تطہیر وہاں سے، شان وہاں سے، مقام وہاں سے، عزت وہاں سے، رفعت وہاں سے، درجہ وہاں سے، کمال وہاں سے، سخا جمال وہاں سے، یعنی سب سینے سے تقسیم ہوتا ہے۔ اتنا خیال رکھنا، اور سینے کے ساتھ کنیکشن جوڑنے کے لیے واسطہ حسن اور حسین کا ہے۔ اور یہ بات صدیق اکبر صحیح جانتے تھے۔ آئے آئے پیار سے بولو، پیار سے محبت سے بولو، اور محبت سے بولو، اور محبت سے بولو۔ یہ میں نے عرض کیا دو شعر میں، صداقت کے، امامت کے امیر صدیق اکبر ہیں، محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں۔ نکالا سانپ نے جو سر لگا دی جان داؤ پر، فدائے رحمت للعالمین صدیق اکبر ہیں۔ وہ جن کی اقتدا میں
پیر وہ جن کی اقتدا میں پیر علی جیسے نمازی ہوں، ہاں ایسے رہبر دنیا دی صدیق اکبر ہیں، خلوت ہو کہ جلوت ہو، مزار پاک ہو یا غار، جہاں آقا دکھائی دیں وہی صدیق اکبر ہیں۔ یہ جن ہے یا بشر کوئی جو حضرت کو اٹھا لایا، کہا رضوان نے جھک کر نہیں صدیق اکبر ہیں، تو سچی بات کہنے سے نہیں ڈرتا، اگر سید سمجھ لے تیرے سر پر بھی کہیں صدیق اچھا صدیق اکبر نے اسے امام حسن کو کندھے پر بٹھایا نا۔ اچھا بلا تشبیہ بچوں کو کندھے پر کیسے بٹھایا جاتا ہے؟ ہمارے علاقے میں تو یہی ہے، بچہ یہاں بیٹھتا ہے، ایک ٹانگ یہاں ہوتی ہے، ایک ٹانگ یہاں ہوتی ہے۔ صدیق اکبر نے امام حسن کو بٹھایا ہوگا، ننے ننے قدم یہاں آئے ہوں گے اور ساتھ پیغام دیا ہوگا کہ میرے تک جس نے پہنچنا ہے حسن کے قدم آگے ہیں میرا سے۔ حسن کے قدموں چھوڑ کے اس لیے میں محبت بھی ادا کر رہا ہوں، اپنے محبوب کی سنت بھی ادا کر رہا ہوں۔ جس کو حسین سے پیار ہو جائے، نبی کو پیار پسند آ جائے، تبھی تو 14 صدیوں سے رسول اللہ نے اپنے گنبد میں سلایا ہے۔ کانا یشمہما و یزمہما، حضور ان کو سونگا بھی کرتے تھے، امام الانبیاء ان کو سینے کے ساتھ بھی لگایا کرتے تھے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان احب اللہ من احب حسین، کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، سید چتہ کی روایت ہے، یعنی حسین کو جو محب بن جاتا ہے رب اسے صرف محب ہی نہیں رہنے دیتا، اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حسین کی محبت کا راستہ رب کی محبوبیت کا راستہ ہے، رب کے قرب کا راستہ ہے، رب کی عطا کا راستہ ہے، رب کے فضل کا راستہ، سخا کا راستہ، عطا کا راستہ، رب کی عنایت کا راستہ ہے۔ نبی نے ممبر سے عبادت ہے، حضور کی عبادت ہے خطبہ دینا۔ حدیث میں اذا خرج الامام لا صلاۃ ولا کلام، جب امام خطبے کے لیے آئے نہ کلام کی اجازت نہ نماز کی اجازت۔ اب محلے کا امام کا خطبہ اتنی بڑی عبادت ہے تو نبیوں کے امام کا خطبہ کتنی بڑی بات۔ سبحان اللہ۔ حضور نے وہاں نزل عن المنبر، حضور ممبر سے اترے اور سجدہ لمبا کر کے بتا دیا، صرف نمازوں پر دھوکہ نہ کھانا، لمبے رکوعوں پر، طویل سجدوں پر دھوکہ نہ کھانا۔ نبی نے راز کھول دیا، بتا دیا، اور میری گفتگو کا اختتام حضور نے امت کو بتا دیا۔ علی کا نور نظر، زارا کے دل کا چین راضی ہو، یہ لازمی ہے، شہ مشرقین راضی ہو، بتا دیا یہ نبی نے طویل سجدے میں نماز اس کی ہے جس سے حسین راضی۔ سبحان اللہ۔ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں